اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق کر دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل کر دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ آج انشاءاللہ اب یہ 26ویں پارے کی ہم سورہ قاف سے شروع کریں گے، ٹھیک؟ اچھا، پھر جو سب سے اہم نقطہ ہے آئیے ذہن میں رکھیں آپ لوگ، اب آج ہم 7ویں منزل شروع کریں گے، رائٹ؟ قرآن جو ہے وہ ٹوٹل یہ 7 منازل ہیں، 7 منزلوں پہ تقسیم ہے، اور اس تقسیم کا جو یہ نقطہ ذہن میں رکھیں کہ وہ لوگ جو 7 دنوں میں قرآن ختم کرنا چاہیں تو پھر یہ ترتیب ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس ترتیب میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، آپ لوگ پھر ایک دفعہ ریوائز کر لیں۔ پہلی منزل جو ہم نے کی تھی اس میں 4 صورتیں ہیں، پھر دوسری منزل میں 5 صورتیں ہیں، پھر تیسری منزل میں 7 صورتیں ہیں، پھر چوتھی منزل میں 9 صورتیں ہیں، پانچویں منزل میں چوتھی منزل میں 9 ہیں، پانچویں منزل میں پھر 11 ہیں، پھر چھٹی منزل میں ہم نے 13 صورتیں پڑھی ہیں، اور آج جو اب ہم 7ویں منزل شروع کریں گے اس میں 65 صورتیں ہیں جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور پھر یہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لحاظ سے ان لوگوں کا دیکھیں تو وہ لوگ ان میں سے اکثریت جو تھی وہ یہ اپنے نوافل میں تلاوت میں یہ 7 منازل، ان 7 منزلوں کو وہ 7 دن میں قرآن کمپلیٹ کر لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ یہ ہمیں ریفرنس سے پتہ چل جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ آ جائیں آپ لوگ سورہ قاف کی طرف۔ اب یہ جو سورہ قاف سے سورہ ناس یعنی یہ جو 65 صورتیں ہیں، اس میں اب زیادہ تر یہ مکی دور کی صورت چلے گی، مدنی بھی ہیں اس میں لیکن مکی صورتوں کی تعداد زیادہ ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یہاں آپ لوگوں نے جو ذہن میں بات رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق جو قرآن کی یہ ترتیب ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں جو مکی 12 سال ہیں، جو مکہ کے 12 سال ہیں، 12 یا 13 ذہن میں رکھا کریں، کیونکہ زیادہ تر لوگ 13 اور 10 کا حساب رکھتے ہیں یا 12 11 کا نا، کہ 12 مکی ہیں تو 11 مدنی ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں جی 13 جو ہیں وہ مکی ہیں اور 10 مدنی ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس میں جو آخری بالکل ہجرت سے پہلے کی صورتیں ہیں وہ دیکھیں سورہ انعام اور سورہ اعراف ہیں، لیکن مصحف کی ترتیب میں وہ ہم بہت شروع میں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، پھر مکہ کا جو درمیانی پیریڈ ہے وہ قرآن کا بھی مڈ ہے، اور یہ جو اب سورہ قاف ہے اس میں خاص کر کے ڈاکٹر اسرار کی رائے کے مطابق یہ وہ ابتدائی 4 سالوں کی ہے، یعنی شروع کے 4 اور 5 سال ہے نا، یہاں سے لے کے اینڈ تک وہ کہہ رہے تھے یہ ساری اب آپ کو وہ دور کی صورتیں ملیں گی جو مکہ کا ابتدائی دور ہے۔ اچھا، یہ پھر آپ ریوائز کر لیں، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو پہلی وحی نازل ہوتی ہے، ابھی میں سبق میں بھی پڑھوں گی، وہ ہے سورہ علق، ٹھیک ہے نا؟ وہاں سے آغاز ہو گیا، رائٹ؟ اچھا، ہاں سوری۔ اچھا، اس کے بعد جب وہ شروع ہوئی ہے تو اس کے بعد آپ یہ ذہن میں رکھیں، کیونکہ دنیاوی تعلیم نہ ہونے سے پھر حضرت اسرافیل کا ذکر آتا ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جس فرشتے کو کہا گیا تھا کہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا سلسلہ 3 سال تک رکھا گیا تھا، تو اس میں حضرت اسرافیل کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے دنیاوی تعلیم نہ ہونے سے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے ہی اپنے ہی جو گھر کے لوگ ہیں نا ان کو دعوت کا کہا گیا کہ بھی یہ گھر کے اندر تبلیغ کا سلسلہ رکھو۔ پھر اس کے بعد آپ لوگ یاد کریں، کیونکہ سورہ ہجر آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، سورہ ہجر 94 آیت ہے جس میں کہ پھر دعوتیں عام، پھر آیا حکم 4 سال بعد کہ اب جو ہے اب دعوتیں اب اعلان کر دو، اب چاہے کافروں کو برا لگے اب اعلان کرو۔ تو رائٹ، اب آپ لوگوں کے ذہن میں آ جائے گی کہ سورہ قاف کی ترتیب کہاں ہے، یہ ابتدائی 4 سالوں کی 4 سالوں ہے، 4 یا 5 جو ابتدا مکہ کے ہیں، اور ان کا جو مرکزی مضمون اب رہے گا وہ آخرت رہے گی، یعنی اب جو مرکزی مضمون ہے نا سورہ قاف کے لحاظ سے وہ کیا ہے، وہ آخرت رہے گی کہ یہ آخرت کے بارے میں اس وقت کیا عقیدہ تھا۔ پھر یہ آیات جو ہیں، یہ اب جو سورہ قاف ہم پڑھیں گے اس کا بیسکلی انذار آخرت، انذار یہ ذال سے ہے، انذار آخرت، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اس کے بعد یہ آپ لوگ ذہن میں رکھ لیں، یہ جو سورہ میں نے بھی آپ لوگوں کو کہا نا کہ پہلی جو ابھی وہی ہے وہ تو غار ہرا میں آئی ہے، جو کہ ابتدائی 5 آیات ہیں، سورہ علق کی ہیں، جو اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم
علم الانسان ما لم یعلم، ٹھیک ہے نا. یہ 5 آیات ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ وحی کی ابتدائی 5 آیات جو کہ غار حرا میں آئی ہیں، رائٹ. اچھا یہ جو 5 آیات میں نے تلاوت کی اس میں کہیں تبلیغ کا حکم نہیں تھا. یہ کیا تھا؟ یہ نبوت کا ظہور تھا. یہ بیسکلی وہ اعلان تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، نبوت کا ظہور تھا. اس میں کہیں ڈرانے کی بات نہیں آئی ہے، ٹھیک ہے، کہیں پہ بھی کچھ بھی نہیں. یہ نبوت کا ظہور ہے جو ابتدائی 5 آیات ہیں. اس کے بعد آہستہ آہستہ پہلی دوسری تیسری بھی، جس میں سورہ مدثر سورہ مزمل کی جب آیات نازل ہوئی ہیں، خاص کر کے سورہ مدثر کہا جاتا ہے، جس میں پھر کہا گیا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، کہ اے لحاف میں لیٹنے والے اب کھڑے ہو جاؤ، اب کھڑے ہو جاؤ، یعنی اب لوگوں کو خبردار کرو. تو یہ جو ہے یہ پھر تبلیغ کا حکم تھا، یہ پھر رسالت کا حکم تھا، رائٹ. وہ نبوت تھا، نبوت کا ظہور تھا. یہ رسالت کا حکم تھا کہ اب تبلیغ کرو، ٹھیک ہے، اور لوگوں کو خبردار کرو. یہ جو سورہ مدثر کی آیات ہیں یہ کلیئر ہو گیا. اب یہ جو ہے سورہ قاف کی طرف آ جائے کہ اس میں اب باقاعدہ یہی ہے کہ دیکھیں ایک وہ جو دنیاوی زندگی گزارنا جس میں وہی کھا لیا پی لیا سو لیا اٹھ لیا زندگی گزر پڑ لی عیش کر لیا، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد دنیا میں سے چلے گئے نا، یہ بھی ایک زندگی ہے نا لوگ گزارے ہیں. لیکن یہ جو نبوت کا ظہور یہ تبلیغ کا ہے، یا اس قرآن کے اندر جو نصیحت ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کی ہے، رائٹ. یہ ایک کائنات ایک خاص مقصد کے لیے بنائی گئی ہے. نہ تو کائنات ہمیشہ رہنے والی ہے، جو اس میں آپ لوگوں کو مین مرکزی مضمون ملے گا کہ نہ کائنات ہمیشہ رہنے والی ہے، نہ ہی انسان کی زندگی دائمی ہے. یہ بھی مختصر سے ایک مدت ہے جس میں کہ یہاں بھیجا گیا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ بھی بہت محدود زندگی ہے. پھر ایک وقت آئے گا کائنات بھی ختم ہو جائے گی اور یہ انسان بھی ختم ہو جائے گا. پھر اس کے بعد دوبارہ ہم انسانوں کو اٹھایا جائے گا اس محاسبے کے لیے اور ان تمام نعمتوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں اس وقت دی ہیں، اور ہمیں پھر ایک دن اپنے خالق کے حضور کھڑے ہونا ہے. یہ پورا ہے، اس چیز کو ان سب نکات کو ذہن میں رکھیں. یہ کر کے یہ والی صورت ہے سورہ قاف جو ہے وہ تمام انظار آخرت پہ چلے گی اور اس چیز پہ فوکس ہوگا کہ ایک بہت محدود سی زندگی ہے لیکن یہی دار الامتحان ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اپنے خالق کے آگے ہم نے کھڑے ہو کے ایک ایک اپنے حساب عمل کا حساب دینا ہے. یہ تمام نکات سوچ کے ذہن میں ان پوائنٹس کو ذہن میں رکھ کے پھر اب انشاءاللہ یہ سورہ قاف شروع کریں، ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف، قاف حروف مقطع ہے. یہ بھی آپ لوگ اپنے پتہ ذہن میں اس کے لیے نوٹ لکھ لیا کریں کہ پہلے آپ لوگ 23 پارے جو 23واں پارا تھا اس میں آپ لوگوں نے سورہ سواد پڑھی تھی. اس کے بعد اب ہم یہ سورہ قاف پڑھ رہے ہیں اور آگے 29 پارے میں ہم سورہ نون پڑھیں گے. تو یہ 3 صورتیں ہیں جو حروف مقطع سے شروع ہوتی ہیں. 23 پارے میں سورہ سواد، پھر اب سورہ قاف اور آگے سورہ نون، ٹھیک ہے نا. قاف، قاف والقرآن المجید، قسم ہے قرآن کی جو بڑی شان والا ہے، ٹھیک، قسم ہے قرآن کی جو بڑی شان والا ہے. آیت نمبر 2، بل بلکہ عجیبو انہوں نے تعجب کیا، ان یہ کہ جاءہم آیا ان کے پاس منذرن ایک ڈرانے والا، ٹھیک ہے. منذر کیا ہوتا ہے؟ خبردار کرنے والا، وارننگ دینے والا. آیا ان کے پاس ایک ڈرانے والا، منہم، دیکھیں منہم جو انہی میں سے ہے، ٹھیک ہے نا. فقالا تو کہا، فقال الکافرون کہا کافروں نے، ھذا شیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب چیز ہے. اب کیا عجیب چیز ہے یہ آگے سے کنٹینیو ہے. آیت نمبر 3 جو ہے، آئذا کیا جب، متنا ہم مر جائیں گے، وکننا ترابا اور ہم ہو جائیں گے مٹی، یعنی بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہم بالکل مٹی ہو جائیں گے، تراب مٹی. ذالک یہ رجع بعید، یہ واپسی تو بہت دور کی ہے. یعنی یہی عجیب بات ہے جو آیت نمبر 3 ہے کہ یہ ان کا یہ کنسپٹ نہیں تھا. یعنی وہ زندگی اس وقت گزار رہے تھے وہ وہی تھی جس میں ظلم بھی تھا، جس میں جہالت بھی تھی، اور جس میں وہ سارے جو ان کے صبح شام تھے جس میں کچھ آرگنائز نہیں تھا. ایک بالکل وہ جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ لڑنے پہ آئے تو لڑنے لگ گئے، کوئی وہ نہیں تھا. ایک آدمی شادی کر رہا ہے تو 100 کر رہا ہے، کوئی شراب جوا کچھ سب حلال کیا ہوتا، سب اس وہ جو ایک دور تھا جس میں سے وہ کفار مکہ کی بارے میں کہا جاتا ہے. ان کے لیے یہ بہت عجیب بات تھی کہ کیا جب ہم مر جائیں گے تو کیا ہم واقعی، یعنی جب ہم مٹی ہو جائیں گے، ہم مر جائیں گے تو ہم ہو جائیں گے مٹی. ذالک رجع بعید، یہ واپسی تو بہت بعید ہے. آیت نمبر 4،
قد تحقیق علمنا ہمیں علم ہے، ماں جو کچھ تنقص الارض کم کرتی ہے زمین، منہم اس میں سے. اب یہ دیکھیں آیت کتنی دیکھیں اس کو غور کریں. قد تحقیق علمنا ہمیں علم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہمیں علم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہمیں علم ہے ماں جو تنقص الارض کم کرتی ہے زمین، منہم ان میں سے. یعنی یہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم زندہ کی جائیں گے جبکہ ہم مٹی ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ زمین جب کھا جائے گی نا ہمیں، یعنی ہمارے جو تمام اعضاء ہیں وہ بکھر جائیں گے. یعنی پورا انسان کا جو پورا وجود ہے یہ کہاں کہاں بکھر جائے گا. یعنی وہ لوگ تو صرف یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم مر جائیں گے، جو ہم مٹی ہو جائیں گے تو ہم زندہ کیے جائیں گے. تو آیت نمبر 4 میں یہاں ڈیٹیل سے کہا گیا کہ ہمیں تو وہ بھی علم ہے جو کچھ کم کرتی ہے زمین ان میں سے. یعنی زمین کے اندر تمہارا وجود جو ریزہ ریزہ ہو کے بکھر جائے گا نا، تو وہ تمہارے جسم کا عضو کہاں کہاں جائے گا، ہمیں وہ بھی علم ہے، ہمیں اس کا بھی علم ہے. ٹھیک ہے نا. وَعِندَنَا اور ہمارے پاس کتاب، ایک کتاب ہے حفیظ، حفاظت کرنے والی چیزوں کی. یعنی ایک کتاب لوح محفوظ ہے جس میں کہ یہ تمام چیزیں ہمارے پاس حفاظت میں ہیں. اچھا یہاں آپ لوگ ضرور لکھیں آیت نمبر 4 کے آگے سورہ طٰہٰ 55. میں پڑھ بھی لیتی ہوں اس میں. سورہ طٰہٰ 55 سورہ طٰہٰ 55 دیکھیں یہ ہے اسی زمین سے. اب سورہ طٰہٰ 55 دیکھیں کیا ہے. اسی زمین سے ہم نے پیدا کیا تمہیں اور اسی میں ہم تمہیں دوبارہ لوٹا دیں گے. وَمِنْہا اور اسی میں سے نخرجکم ہم تمہیں نکالیں گے تارتن اخری پھر ایک بار. ٹھیک ہے نا. یہ بات کتنی کلیئر ہو گئی. یہ تمام سٹیجز سورہ طٰہٰ 55 میں آ گئی کہ تمہیں پیدا بھی ہم نے اسی زمین سے کیا تھا. یہ جو میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل سے بتاتی ہوں کہ ایک باپ کی خوراک ہی دیکھیں پوری زمینی اشیاء ہیں، وہی خوراک، گندم کھانا پینا، انہی خوراک سے وہ نطفہ بنتا ہے. تو ہم بیسیکلی اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی میں تم دوبارہ لوٹائے جاؤ گے اور اسی زمین سے ہم تمہیں دوبارہ نکالیں گے. ٹھیک ہے نا. سورہ طٰہٰ 55. اب آ جائیں آیت نمبر 5 کی طرف. بلکہ کذبوا انہوں نے جھٹلا دیا بالحق کی حق کو، لما جب جاءہم وہ آیا ان کے پاس، فہم چنانچہ وہ فی امر مریج. اب یہ دیکھیں یہ آیت دیکھیں ایک الجھے ہوئے معاملے میں ہو گئے ہیں. اب الجھن کیا ہوتی ہے؟ الجھن ایسی چیز ہوگی کہ اب دو معاملے میں آپ گڑبڑ ہو رہی ہے. اب ایک طرف تو اب پیچھے سے اب دیکھیں ہم نے 4 آیتیں کیا پڑھی ہیں. پیچھے سے ہم نے یہی دیکھا کہ ان کی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا. ایک طرف تو کفار مکہ کی رائے یہی رکھیں. نمبر 2 جو آیت پڑھی ہے کہ یہ تو بڑی عجیب چیز ہے کہ ہم مر جائیں گے، اچھا ہم پھر اٹھائے جائیں گے. ٹھیک ہے نا. یہ تو ایک الجھن ہے. اب دوسری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح یہ قرآنی آیات نازل ہو رہی ہیں اور یہ قرآنی آیات وہ دل میں ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں حقیقت لگ رہی ہے. بے شک وہ مان نہیں رہے ہیں لیکن ان کا دل کہہ رہا ہے، ان کا دل مان رہا ہے کہ یہ حق بات ہے. یہ ہے الجھن. اب یہ الجھ گئے ہیں اس میں. ایک طرف اپنا عقیدہ ہے کہ یقین نہیں آ رہا یہ سارے ہوں گے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات پڑھ کے سنا رہے ہیں تو وہ بھی بالکل حق لگ رہی ہیں، وہ دل گواہی دے رہا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں یہ بات صحیح ہے. اب یہ الجھن میں آ گئے ہیں، ایک الجھے ہوئے معاملے میں خود الجھ گئے ہیں یہ لوگ. ٹھیک ہے نا. اچھا یہ کلیئر ہو گیا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل کو جھٹلانا بھی ان کے لیے ناممکن تھا. وہ بھی وہ ایڈمٹ کر رہے تھے کہ دل گواہی دے رہا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے. اچھا آگے دیکھیں آیت نمبر 6. افلم کیا پھر نہیں، ینظروا انہوں نے دیکھا، الی السماء آسمان کی طرف، فوقہم اپنے اوپر، کیفا کیسا، بنیناہا ہم نے بنایا ہے اس کو، وزیناہا اور ہم نے مزین کیا ہے اسے، وما اور نہیں ہے لہا اس میں من فروج کوئی شگاف. اب آپ یہ دیکھیں ان آیت پہ غور کرنے سے دیکھا کریں یہ تو آج اتنی سائنس نے ترقی کر لی ہے، آج اتنے علم دیکھیں نا، علم بھی تو کہاں آج پہنچا ہے نا کہ آج یہ ماہر فلکیات ہیں، یہ ہیں، یہ تمام لوگ دیکھیں کیسے آج پتہ چل رہا ہے سولر سسٹم کا. دیکھیں یہ بات آپ لوگ ذہن میں رکھا کریں کہ یہ سائنس کی ایجاد صرف 200 سال پہلے کی ہے. یہ میں نا آپ لوگوں کو ریفرنس دیتی ہوں، ڈاکٹر ذاکر نائک کی میں ایک دن ویڈیو دیکھ رہی تھی، وہ یہ کہہ رہے تھے جو سائنٹسٹ ہے نا انہوں نے یہ رزلٹ نکالا ہے، یہ آپ لوگوں کی نالج کے لیے بھی اچھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ 1000 سال پہلے رائٹ ناؤ جو ہے نا 1000 سال پہلے اس وقت کے جو آباء و اجداد تھے ان کو کبھی نہیں پتا تھا کہ یہ زمین گول ہے. یہ پورا ڈیٹیل کا ان کا لیکچر ہے. انہوں نے کہا کہ اس وقت لوگ آباء و اجداد ہمارے سمجھتے تھے کہ یہ چپٹی ہے، یہ زمین جو ہے کیونکہ دیکھنے میں چپٹی لگتی ہے، یہ ترقی کے بعد پتا چلا ہے کہ یہ اس طرح گول ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھا کریں کہ یہ جو ہے آج جتنی اب سائنس نے ترقی کی ہے اس پہ یہ دیکھا کریں کہ دیکھیں 1442 پہلے یعنی 1442 سال پہلے یہ علم تمام قرآن کے اندر موجود ہے.
ٹھیک ہے نا, کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا آسمان کی طرف اپنے اوپر کیسا ہے, ہم نے اس کو بنایا اور ہم نے مزین کیا اسے, نہیں ہے اس میں کوئی شگاف, ٹھیک ہے, یعنی دور دور تک دیکھ لیں اس میں کوئی شگاف نہیں دکھے گا. اب اگلی آیت دیکھیں, والارض, اور زمین کو, مددناہا, ہم نے پھیلا دیا اسے, والقینا, اور ہم نے گاڑ دیے, ڈال دیے, فیہا, اس میں, رواسیہ, مضبوط پہاڑ, ٹھیک ہے نا. یہ پہاڑوں کا ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے نا, کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا جس میں تھا کہ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو زمین تمہیں ایک طرف لے کے جھک جاتی, تو ہم نے اس میں ڈال دیے, یعنی اس کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے مضبوط پہاڑ. وَأَنبَتْنَا فِيهَا, اور ہم نے اگائی اس میں, مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ, ہر ایک قسم کے خوش نما, ٹھیک ہے نا. اب یہ پوری اس میں دیکھیں زمین اور اس کے لحاظ سے دیکھیں, یہ جو ماہر طبقات الارض ہوتے ہیں سارے, زمین کی انویسٹیگیشن اور یہ کرنے والے, دیکھیں پورا آسمان کا علم, پھر اس کے بعد زمین کا. اب آپ دیکھیں اگلی آیت کتنی اہم ہے, آیت نمبر 8, تبصرتاً, بطور بصیرت ہے, یعنی ان چیزوں پہ غور کرو, ان کو دیکھو, یعنی آسمان اور اس کی جو نشانیاں بتائی گئی ہیں, زمین اور زمین کے اندر گاڑے گئے پہاڑ, تو اس کے کہا گیا آیت نمبر 8 میں, تبصرتاً, بطور بصیرت, ذکر, اور نصیحت ہے, لکلی, ہر اس شخص کے لیے, عبدن, ہر اس شخص کے لیے, منیب, جو رجوع کرنے والا ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, رجوع کرنے والے شخص کی دو ہی دیکھیں کوالٹیز قرآن میں پتہ چلتی ہیں, ایک تو اس کی روح پاک ہو, ایک اس کی فطرت ہو. وہ جو فطرت ہے اور یہ جو روح ہے, ان دونوں کا تعلق کیا, اللہ تعالیٰ سے ہو. دیکھیں یہ روح ہی ہے, دیکھیں وہی لوگ, دیکھیں ایسے لوگ بھی تو ہوتے ہیں نا, پہلے روح نے اندر سے آواز آئی کہ یہ گناہ ہے مت کرو, یہ گناہ ہے مت کرو, پھر انسان نے کیا, اچھا اس نے پھر وارن کیا مت کرو, پھر آخر ایک بات کیا کیا, روح کو مار دیا, اور اب وہ گناہوں زندہ لاش کی طرح گھوم رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. ایسے لوگ بھی ہیں. لیکن جس نے اپنی روح کو زندہ رکھا, کہ جہاں پنچنگ چلی وہاں توبہ کی, وہاں رجوع کیا, وہاں ریئلائز کر لیا اپنی غلطی کو, تو یہ جو رجوع کرنے والا شخص ہے, یہ وہی ہے جس نے اپنی روح اور اپنی فطرت کا رخ اللہ کی طرف کر دیا, ٹھیک ہے نا. تو جو ایسا شخص ہوگا نا, وہی دیکھے گا بھی, آنکھیں سب کے پاس ہے لیکن دیکھنے والی آنکھ اس کے پاس ہوگی, اور وہی ہے جو پھر نصیحت بھی قبول کرے گا, ٹھیک ہے نا. اس میں دو اہم نقطے آ جاتے ہیں, کہ دیکھے گا اور نصیحت قبول کرے گا ہر وہ شخص جو کہ رجوع کرنے والا ہوگا اللہ کی طرف, ٹھیک ہے نا. اچھا, آیت نمبر 9 دیکھیں, وَنَزَّلْنَا, اور ہم نے نازل کیا, مِنَ السَّمَاءِ, آسمان سے, مان, پانی, مبارکن, بہت بابرکت پانی, فَأَنبَتْنَا, اب آپ دیکھیں یہ بارش, دیکھیں ان آیتوں کو پڑھ کے انسان ریلائز کرتا ہے, ہم نے کبھی دیکھا کہ یہ دیکھیں بارش ہوتی ہے, اچھا جی بارش ہو رہی ہے, ہر بارش کا ایک ایک قطرہ دیکھیں زمین میں جاتا ہے, اور اس زمین کے اندر وہ دانہ ہوتا ہے, پھر دیکھیں وہ اگتا ہے, یعنی وہ ایک بارش سے آپ دیکھیں دانے کا اگنا, وہ پوری روزی کا ایک سامان ہے. تو یہ بارش دیکھیں اس کو کیا, برکت والا پانی, بابرکت, ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی, مبارکن, جو بہت بابرکت ہے, ٹھیک ہے نا. فَأَنبَتْنَا, پھر ہم نے اگائے, بِهِ, اس پانی کے ذریعے سے, جناتن, باغات, وحبہ, اور اناج, حسید, کاٹے جانے والی کھیتی. اب یہ جو آیت نمبر 9 ہے نا, اس میں دیکھا کرنا, دیکھیں جنات مسلسل آ رہا ہے, جناتن باغات, جناتن باغات, ٹھیک ہے نا. اور یہاں اس ایک آیت میں دو چیزیں اکٹھی کی گئی ہیں, جناتن بھی ہے اور وہ حب الحسید بھی ہے. اب ان دونوں کا فرق کیا ہوا, کہ وہاں باغات کا بھی ذکر آیا ہے, اور اناج بھی, کاٹی جانے والی کھیتی کا بھی ذکر آیا ہے. دیکھیں باغات کیسے ہوتے ہیں, اب بالفرض کریں جی ہم آم کے باغ کی مثال لے لیتے ہیں. اب آم کا باغ کھڑا ہے نا, ٹھیک ہے, اب موسم آیا, آپ نے پھل اتار لیا, اچھا باغ کھڑا رہتا ہے, وہ اگلے سال پھر دوبارہ پھل دے دے گا, ٹھیک ہے نا. باغ کی کیا نشانی ہے, کہ اس میں سے پھل اتارا اور وہ کھڑا رہا. لیکن وحب الحسید کیا چیز ہے, وحب الحسید یہ ہے کہ دیکھیے پورے کھیت کٹ جاتا ہے پودے سمیت, ٹھیک ہے. دونوں فرق میں پتہ چل گیا نا, وہاں کھڑا رہتا ہے پودا, یہاں پودے سمیت سارا کا سارا پوری گندم کی یا اس کی جو کی جتنی یہ جو مکئی کی پوری سرسوں کی پوری فصل کٹ گئی. تو ٹھیک ہے, اب آپ یہ دیکھیں آسمان سے جو نازل کیا پانی, پھر ہم نے اگائی اس سے باغات, اور اس سے کون سے اناج جو کاٹی جانے والی کھیتی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ان دونوں کا مطلب صحیح ہے. آیت نمبر 10 دیکھیں, ون نخلا, اور کھجوروں کے درخت, باسقات, بلند و بالا, لہا, ان کے, تلعن, شگوفے ہیں, ندید, تہبت ہے, ٹھیک ہے. رزقن للعباد, بندوں کی روزی کے لیے, ٹھیک ہے نا. اس میں دیکھیں معاش کا بھی آ جاتا ہے, کہ یہ تمام معاش کی محنت بھی کرنی ہے یہاں رہتے ہوئے, کہ رزقن للعباد, اس میں رزق ہے, اس میں روزی ہے بندوں کے لیے. وَأَحْيَيْنَاهَا, اور سوری, وَأَحْيَيْنَا, ہم زندہ کیا, اور ہم نے زندہ کیا, بھی, اس پانی کے ذریعے سے, بلدتن, ایسے شہر, میتتن, جو مردہ بنجر زمین ہوتے ہیں. دیکھیں اس پانی سے وہ
कैसे बिल्कुल मुर्दा बंजर होते हैं जो कि फिर जिनमें जान आ जाती है। अब इसको अगली आयत को अगले हिस्से को देखें, कज़ालिका इसी तरह खुरूज, इसी तरह तुम्हारा भी एक दिन कब्रों से निकलना होगा, ठीक है ना? कज़ालिका खुरूज, कि जैसे कि पीछे से एक नुक्ता चला आ रहा है ना पूरी वही के हम ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, तो अल्लाह ने कहा उन इंसानी अज़ू के जो ज़र्रे फैल जाएंगे ना, हमें उसका भी इल्म है। तो इसी तरह तुम भी इसी तरह कब्रों से निकाले जाओगे, राइट? अच्छा, आयत नंबर 12, कज़्ज़बत झुटलाया क़ब्लहुम इनसे पहले, ठीक है ना, कुफार मक्का से पहले, इनसे पहले कौम नूहिन, कौम नूह की कौम, व हाबुर रासी और ये कुएं वाले, व समूद और समूद वाले, व आदुन और आद वाले, व फिरऔन और फिरऔन वाले, व इख्वानु लूतिन और बरादरान लूत ने। आयत नंबर 14, व असहाबुल ऐकती और एका वाले, व कौम तुब्बाइन और कौम तुब्बा वाले, कुल्लुन इन सब ने कज़्ज़बर रुसुला इन सब ने झुटलाया था रसूलों को, फहक्का वईद। अब देखें तो साबित हो गई इन पर मेरी वईद। अब आप शुरू से शुरू करें, यानी 1 2 3 करते जाएं। कौम नूह आपको डिटेल से पढ़ लिया हमने। अच्छा, असहाबुर रास जो हैं इस पे आप लोग सूरह बुरूज लिखें, क्योंकि असहाबुल उखदूद अच्छा यहाँ दो राय हैं। बाज लोग इसको असहाबुल उखदूद वाले ही कहते हैं, लेकिन ये दोनों राय जहन में रखें कि बाज लोग कह रहे हैं असहाबुर रास का इख्तलाफ है, कि इसमें ज्यादातर की राय सूरह बुरूज वाले हैं, जिन्हें असहाबुल उखदूद कुएं वाले उनको कहा गया है, ठीक है, असहाबुर रास। ये जो सूरह बुरूज लिखने से आगे, व समूद समूद वालों का भी आप जानते हैं, व आदुन ये अहकाफ वाले यमन वाले, व फिरऔना आले फिरौन, व इख्वानु लूत और ये लूत वाले, व असहाबुल ऐका आप लोगों को याद है ना, असहाबुल ऐका कौन है, हजरत शुएब वाले हैं, और इनको बन वाले भी कहा गया है, ठीक है, ऐका क्यों, क्योंकि ये बन का दरख्त था, उसकी पूजा करते थे, राइट। असहाबुल ऐका कौन है, हजरत शुएब वाले हैं। वक़ौम तुब्बा, तुब्बा के आगे आप लोग सूरह दुखान 37 में हम पढ़ रहे हैं, ये दोबारा आया है, राइट। सूरह दुखान 37 में हम कौम तुब्बा का पढ़कर आए हैं, और वहां मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे ये फिरऔन है, इराक के नमरूद हैं, अफ्रीका के नजाशी हैं, तो यमन के बादशाह जो है वो तुब्बा कहलाए जाते थे। तबे आइन तुब्बा, ये तुब्बा वाले कहलाए जाते थे। तो ये सूरह दुखान 37 में आप पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब अगला हिस्सा देखें, इन सब के बारे में अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं इनके पास नसीहत आई, इनके पास मेरे रसूल आए, इन्होंने झुटलाया। अच्छा, इसको स्लैश कर दिया करें, फहक का वईद, तो इनको अगर इन्होंने जब झुटलाया तो ठीक है, मेरी वईद तो बस इन पे आ गई। अब यानी कोई मार्जिन नहीं है, क्योंकि तमाम नसीहत के तमाम जरियों के तमाम जरिए से इनको हदायत पहुंच गई थी, फिर भी जब इन्होंने झुटलाया तो अब तो इन पे साबित हो गया। फिर जो अजाब इन पे आए तो ठीक है, वो देखें वही वाली बात, मोहलत तो दी जाती है, फौरन नहीं हुए, फौरन अजाब नहीं आए, रसूलों को भेजा गया, वार्निंग्स भी दी गई, डराया भी गया, फिर उसके बाद फिर देखें इन पे फिर अजाब आए हैं। तो फहक का वईद, तो साबित हो गई थी इन पर मेरी वईद, ठीक है ना। आयत नंबर 15 देखें, आ क्या फायना, क्या फिर हम थक गए हैं, बिल खल्किल अव्वली पहली बार पैदा करके, बल नहीं बल्कि हम वो फी लब्सिन शक में है, मिन खल्किन जदीद इस नई तखलीक में, इस नई तखलीक के पैदा पैदा करने में शक में है। अच्छा, यह सही बुखारी की हदीस है, मैं ये 15 में आप लोगों को वो हदीस ही पढ़ के बताऊंगी। देखिए नबी, हाँ ये अल्लाह, एक सेकंड सॉरी, हाँ देखिए ये हदीस है कि इब्ने आदम, ये बुखारी की हदीस है, इब्ने आदम ये कह के मुझे ईजा पहुंचाता है कि अल्लाह मुझे हरगिज दोबारा पैदा करने पे कादिर नहीं है, जिस तरह इसने पहली मर्तबा मुझे पैदा किया। हालांकि पहली मर्तबा पैदा करना दूसरी मर्तबा पैदा करने से ज्यादा आसान नहीं है, राइट। पहली दफा देखें तजर्बा होता है ना कि पहली दफा कोई काम मुश्किल होता है, दूसरी दफा तो काम आसान हो जाता है, क्योंकि हमें अंदाजा हो चुका होता है। तो ये हदीस बुखारी की मुझे मिल गई थी, इसमें ना कि वो लोग जो ऐसी बातें करते हैं, जबकि तो पहली दफा तो ज्यादा आसान है, दूसरी दफा तो फिर वो, और हमारा भी तजर्बा है, देखिए हर चीज पहली दफा में मुश्किल होती है, दूसरी दफा में तो आइडिया हो चुका होता है, ठीक है। आयत नंबर 16, वलकद अलबत्ता तहकीक खलकना हमने पैदा किया, इंसाना इंसान को, व नालमु और हम जानते हैं, ये देखिए कितनी अहम आयत है, हम जानते हैं माँ इनको जो तू वसविसु जो वो
वसवसे जो वो बातें करता है बिही इस इंसान से नफ्सहू उसका दिल, यानी ये कंडीशन देखें, दिल में तो क्या क्या चल रहा होता है, यानी वो तो कितनी बातें हम जबान से नहीं इजहार करते, लेकिन दिल में क्या चल रहा होता है। तो ये सब अल्लाह ताला ने कहा हमने पैदा किया, और हम तो जानते हैं उन तमाम बातों से जो इस इंसान के दिल में होते हैं, यानी वसवसे, ख्याल, दिल के सब कुछ ना। अच्छा, इस पर भी मैं आप लोगों को सही बुखारी की एक हदीस है वो बताती हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत से दिल में गुजरने वाले ख्यालात को माफ फरमा दिया है, यानी इन पर गिरफ्त नहीं फरमाएगा जब तक वो जबान से इसका इजहार करें या इस पर अमल ना कर लें। ठीक है ना? तो उस लिहाज से ये सही बुखारी की हदीस है कि अल्लाह ताला किससे जानते हैं? हमारे दिलों में होने वाले तमाम ख्यालात से। ठीक है ना? व नहनु और हम अकरबू ज्यादा करीब तर हैं इलैहि इसकी तरफ मिन हब्लिल वरीद शहरक से भी ज्यादा करीब हैं। अच्छा, यहाँ पर जब हम आते हैं ना, जब इस आयत के इतने हिस्से पे, तो फिर देखिए अब आप पीछे से हम देखते आ रहे हैं अल्लाह का हाथ, अल्लाह की पिंडली, अल्लाह का चेहरा। तो देखिए इस ये यानी वो चीज है जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो ये इतनी ही है कि हमें इतना ही यकीन है कि ठीक है, ये आयत है हमने पढ़ी कि हम तो यानी अल्लाह ताला के बारे में कि हम करीब तर हैं इससे, इसकी शहरत से भी हम ज्यादा करीब हैं। ठीक है ना? आयत नंबर 17 इस जब यतलक्का जब्त करते हैं यानी ले ली, मुतकल सॉरी मुतलक्कियानी दो जब्त करने वाले, अलल यमीनी एक दाएं पहलू में बैठा हुआ है, वानिश शिमाली और दूसरा बाएं पहलू में बैठा हुआ है, कईद जो के बैठा हुआ है। ठीक है ना? अब ये किसका जिक्र आ रहा है? ये किरामन कातिबीन का जिक्र आ रहा है। अच्छा, जब जब्त कर लेते हैं यानी ले लेते हैं, दो लेने वाले, ठीक है ना? इसको हम उर्दू में क्या कहेंगे? जैसे एक सादा फिक्रा अगर हम तर्जुमा करते हैं कि ले लेते हैं दो लेने वाले जो कि तो इस हर इंसान के एक दाएं तरफ बैठा हुआ है और एक बाएं तरफ बैठा हुआ है। ठीक है ना? इनको क्या कहते हैं? किरामन कातिबीन। अच्छा, किरामन कातिबीन जो है ये सूरह इन्फितार जो 30वें पारे की सूरत है उसकी आयत नंबर 11 है। तो उससे हमें पता चलता है कि ये वो फरिश्ते जो मेरे दाएं तरफ और बाएं तरफ बैठे हुए हैं, इनको कुरान में आगे किरामन कातिबीन इज्जत वाले फरिश्ते कहा जाएगा। तो ये उनका जिक्र आ रहा है। ठीक है ना? आयत नंबर 17 में किसका जिक्र है? किरामन कातिबीन का, जो कि एक दाएं पहलू पे है और दूसरा बाएं पहलू पे है। आगे देखें आयत नंबर 18, मा यलफिजू नहीं बोलता वो इंसान मिन कौलिन कोई बात, इल्ला मगर लदैही इसके पास होता है रकीबुन अतीदुन, एक रकीब कौन है? जो कि निगरान फरिश्ता है। अतीद कौन है? जो तैयार कर रहा है, सारा लिख रहा है। ठीक है ना? और नहीं बोलता यानी एक एक लफ्ज नहीं बोलता कोई भी बात, मगर उसके ये निगरान और मुहाफिज फरिश्ते उसके पास हैं। अच्छा, ये अगर आप लोग डिटेल में जाए ना रिसर्च में, तो ये रकीब और अतीद इनके नाम लिखे हुए हैं। वल्लाहु आलम, ये मैं इसमें पढ़ रही थी तो ये रकीब और अतीद इन फरिश्तों के नाम बताए गए हैं, जिनमें से इसका तर्जुमा है कि जो एक निगरान मुहाफिज फरिश्ता है और एक है ये जो पूरा हमारा अमाल नामा तैयार कर रहा है। ठीक है ना? रकीबुन अतीद। वल्लाहु आलम, ये मुझे रिसर्च में मिला था। ठीक है ना? आयत नंबर 19 देखें, वजाअत और सामने ले आती है सकरतुल मौती मौत की सख्ती, बिल हक की हक को। ठीक है? अब ये क्या है? मौत की सख्ती देखिए हम में से एक एक को आनी है। आपके शुरू के पॉइंट है ना सबके जहन में कि ये एक महदूद जिंदगी है और यहाँ मौत हर जी नफ्स को आनी है। तो सामने ले आती है मौत की सख्ती बिल हक की हक को, जालिका। और अच्छा, अब ये देखें आयत का हिस्सा, यहाँ स्लैश कर लें कि ये मौत तो इनफरादी मौत आनी है, यानी हर जी नफ्स को, यहाँ पे हर इंसान को, यहाँ पर हर जी नफ्स को, बल्कि जो यहाँ आ गया उसको मौत तो आनी है। ठीक है ना? हक के साथ। अगला हिस्सा देखें, जालिका ये वो मौत है माँ के कुंता तू था मिन्हु उसे तहीद और तुम हो के इससे भागते हो। ठीक है ना? देख भी लेते हैं अपनी आंखों से, जनाजे भी पढ़ लेते हैं, दूसरे की डेड बॉडी भी देख लेते हैं, लेकिन अपने पे नहीं हम आने देते। ठीक है ना? वो भूल भुला के फिर हम वही दुनिया के मामलात में गुम हो जाते हैं। तो मौत की सख्ती तो आनी है, ये है इनफरादी। अच्छा, ये मैंने इनफरादी क्यों लिखवाया है? क्योंकि 1920 जैसे 19 में तो इनफरादी मौत का जिक्र है जो कि हर एक को आनी है, और अल्लाह ताला कहते हैं ये वही है जिससे तुम भागते हो। अब देखें 20, व नुफिखा और फूका जाएगा फिस सूरी सूर में, जालिका यौमुल वईद फिर ये जो दिन है वईद का, तो ये समझे इज्तिमाई मौत का जिक्र है। ठीक है ना? ये 19 में इनफरादी मौत, 20 में इज्तिमाई मौत जो कि कुल कायनात की फिर आनी है। ठीक है ना? कि फूका जाएगा सूर, ये है दिन वईद का, फिर वही दिन है जिसकी तुम्हें वार्निंग दी जा रही है। ठीक है ना? सूरह काफ का मुसलसल देखें अंजारे आखिरत है कि वही है जिसकी तुम्हें वार्निंग दी जा रही है।
اب دیکھیں آیت نمبر 21، وجاءت اور آئے گا، کلو نفسن ہر نفس، ماہا اس کے ساتھ ہوگا، سائقن ایک ہانکنے والا، و شہید ایک شہادت دینے والا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا یہ جو آیات ہیں دیکھیں یہ ایز اٹ از میں وہی ترجمہ ڈیٹیل کروں گی جو ڈاکٹر اسرار کی ہے، کیونکہ دیکھیں انہوں نے پھر پتہ ہے کس طرح سمجھایا ہے، اب اس کو آپ دیکھیں۔ اب دیکھیں نا 18 آیت میں یہاں 2 محافظ فرشتوں کا ذکر ہے، کہ ایک محافظ فرشتہ ہے اور ایک جو ہے وہ پورا نامہ اعمال تیار کر رہا ہے۔ اب ان کی رائے کے مطابق آیت نمبر 21 میں یہ 2 فرشتے جو ہمیں مسلسل ہماری نگرانی میں ہوتے ہیں اور جو ہمارا ہر منہ سے ایک ایک لفظ نکلا ہوا لکھ رہے ہیں، تو ان کی رائے کے مطابق یہ ہے کہ سائقن ان میں سے ایک تو ہاتھ پکڑ کے لائے گا، ایک ہانکے گا، اور وہ شہید اور ایک جو ہوگا وہ شہادت دینے والا ہوگا، یعنی ایک جو فرشتہ ہوگا جس نے ہماری فائل پکڑی ہوگی، یہ اعمال نامہ پکڑا ہوگا، اور وہ گواہ ہوگا، وہ کہے گا کہ ہاں اس کا ہر عمل میں نے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ سائقن انہی دونوں میں سے ایک پھر پکڑ کے لائے گا، اللہ کی عدالت میں لے کر جائے گا، اور دوسرے کے ہاتھ میں پھر اعمال نامہ ہوگا، ٹھیک ہے نا، شہیدن ایک شہادت دینے والا، ٹھیک ہے۔ یہ کلیئر ہو رہا ہے نا آپ لوگوں کو؟ جو 18 میں ہے 2 فرشتوں کا ذکر، تو ان کی رائے کے مطابق 21 میں یہ وہی 2 ہیں جو کہ پھر ہاں کے لے کے جائیں گے اللہ کی عدالت میں بارگاہ میں۔ اچھا اس کے بعد ہے آیت نمبر 22، دیکھیں، لقد البت تحقیق، کنتا تو تھا، فی غفلت غفلت میں، من ہاذا اس سے، یعنی اب آپ پیچھے سے دیکھیں قیامت کے دن کا منظر ہے نا، سارا انذار آخرت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہی ہے وہ دن، یہ وہ دن ہے جس میں تم غفلت میں پڑے ہوئے تھے، یعنی جب تم بھول گئے تھے نا، یہ وہی دن تھا جس کا تمہیں بتایا جا رہا تھا اور بار بار بتایا جا رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا اگلا حصہ دیکھیں، فکشفنا تو ہم نے کھول دیا، اب ہم نے ہٹا دیا، ان کا تجھ سے، غطاء کا تیرا پردہ، فبصرک چنانچہ تیری نگاہ، یوما آج کے دن، حدید بڑی ہی تیز ہے، یعنی اس کا ترجمہ دیکھیں لکھا ہوا ہے، جس کا تو انتظار کر رہا تھا، جس کا تو دیکھ رہا تھا۔ اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ اب دیکھیں پچھلے سے، اب آپ یہاں سے ہم اگر شروع کرتے ہیں 17 آیت سے، یعنی یہ ربط ہے 22 سے، پہلے ربط ہے کہ 17 18 19 20 21 22، کہ یہ دیکھیں اس وقت، اب دوبارہ اس کو پیچھے آ جاتے ہیں، اب دیکھیں نا یہ آیت پڑھی تو ہمارا ایمان ہے، ٹھیک ہے نا، پہلے بھی ہے، آیت پڑھ کے اور مضبوط ہو گیا کہ بھئی ایک میرا رائٹ والا فرشتہ ہے پہلو میں بیٹھا ہے، ایک لیفٹ میں بھی بیٹھا ہے، اچھا یہ ہر عمل لکھ رہے ہیں، سب کچھ ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ ہمیں دکھ نہیں رہا ہے اس وقت، جو آنکھ پہ پردہ ہے یہ تو نہیں دکھ رہے ہیں، اچھا ٹھیک ہے نا، یہ ہم اگلے سٹیپ میں آنا شروع ہو جائیں کہ بھئی یہ سب چیزیں ہم سے چھپی ہوئی ہیں، اچھا یہ ونفخ فی الصور، ٹھیک ہے نا، یہ سب کچھ کیا ہے، یہ ہمارا سارا ایمان کا حصہ ہے، ایمان بالآخرہ بھی آ رہا ہے، اس میں سارے ایمان آ رہے ہیں نا، کہ یہ ہمارے ایمان کے حصے، لیکن یہ سارا ایمان بالغیب ہے، رائٹ، ایمان بالغیب ہے نا، جن ہم نے نہیں دیکھے، یہ چیز نہیں دیکھی، اچھا یہ فرشتے نہیں دیکھے، اب یہ کیوں ہے، یہ آنکھوں پہ وہ پردہ ہے جو کہ نہیں دیکھنا، قیامت کے دن یہ یہی والا پردہ ہے جس پہ آج سارا امتحان چل رہا ہے ایمان بالغیب پہ، جب یہ ہٹا دیا جائے گا اس دن یہ ہم فرشتے بھی دیکھیں گے، یہ سارے شیطان بھی نظر آئیں گے، یہ جن بھی نظر آئیں گے، وہ تمام چیزیں جو چھپا کے رکھی ہوئی ہیں جس پہ اس وقت آنکھ پہ پردہ ہے وہ ہٹا دیا جائے گا، جس سے کہ اب پھر اللہ تعالیٰ نے کہا یہ وہی چیزیں ہیں جن پہ تم کر رہے تھے نا، اچھا اس پہ آپ نوٹس لیا کریں، وہ جو کہتے نہیں ہے کہ اس وقت تو یہ چیزیں دیکھ کے پھر وہ کفار بھی کہیں گے کہ اب تو ہم ایمان لے آئے، تو اس وقت کا ایمان لانا فائدہ مند نہیں ہوگا، اس وقت تو وہ حقائق دیکھ لیے جائیں گے، یہ اس وقت ہے کہ اس وقت یہ سب کچھ پردے میں ہے، یہ سارا ایمان بالغیب چل رہا ہے، تو یہ میرا بیسکلی اتنا سمجھانے کا مین اس میں یہ کہ دیکھیں یہ جو آیت کا اتنا حصہ لوگ وہ چشمہ اتارنے کے لیے پڑھتے ہیں اور اپنی نظر کے لیے پڑھتے ہیں، اور پھر وہ یہ ہوتا ہے ان کا جواب آگے سے کہ جی ہے تو قرآن ہی نا، جی ہوتا ہے نا، یہی ان سے کہو تو وہ کہتے ہیں جی قرآن ہے، اب آپ پہلے تو اس کی حدیث لائیں نا، اس کی حدیث میں کہاں لکھی ہوئی ہے یہ آیت، یہ حدیث میں ملے ہمیں کہ اتنا اس طرح اور اتنے بڑے لیول پہ یہ پڑھی جاتی ہے کہ فکشفنا، جی، اور اب آپ لوگ 17 18 19 20 21 22 کو ملائیں اور پھر دیکھیں کہ یہ آیت کا پیچھے سے مطلب کیا ہے، ان چیزوں کا پتہ بہت دھیان کیا کریں، یہ میں نے نقطہ اسی لیے اٹھایا، بلکہ اس جگہ پر آپ لوگ لکھیں سورہ بنی اسرائیل 36، سورہ بنی اسرائیل 36 آپ لکھیں، کیونکہ سورہ بنی اسرائیل جو 36 ہے، جب میں اس لیے اس آیت کے تھرو بتانا چاہ رہی ہوں، سورہ بنی اسرائیل 36، یہ دیکھیں میں اس کی تلاوت کر رہی ہوں، ترجمہ پڑھ رہی ہوں 36، دیکھیں، نہ آپ پیچھے پڑیں اس چیز کے کہ نہیں ہے آپ کو اس کا کوئی علم، بے شک کان، آنکھ اور دل، یہ اس کا بہت زبردست ذکر آتا ہے ان سینس آف آرگنز کا، سمع والبصر والفؤاد، کہ ہم سب کے کان
آنکھیں اور دل. اچھا دل میں عقل, وہی میں نے آپ کو کہا نا دماغ, یہ عقل ہی ذہن میں رکھا کریں. اس کا ترجمہ دل ہے, لیکن تمام کی رائے کے مطابق عقل ہے کہ اپنی عقل استعمال کرو, کانوں کا استعمال کرو, آنکھوں سے دیکھو, اور یہ پورا یہ جو اپریٹس دیا گیا ہے نا اس کو یوز میں لاؤ, یہ دماغ کو, ٹھیک ہے نا. اور ہر ایک سے, اب اگلا حصہ دیکھیں سورہ بنی اسرائیل 36 کا, کل اولئک کان عنہ مسئولا, اور ہر ایک سے اس کی بابت باز پرس کی جائے گی. اب یہ تمام وہ باتیں پرانی ذہن میں رکھیں, وہ جو ہوتا نہیں ہے جوتی الٹ گئی تو مفلسی آ جائے گی, اب مغرب میں جھاڑو دے دیا تو رزق تنگ ہو جائے گا, آج کالی بلی گزر گئی, آج دودھ ابل گیا, یہ جتنی باتیں ہیں نا اب منہ سے نکالنے سے پہلے نا یہ سورہ بنی اسرائیل آیت 36 ذہن میں رکھیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا جو یہ باتیں کرتے ہیں ہم ان سے ان کی باز پرس کریں گے, ہم ان سے پوچھیں گے کہ تمہیں کس نے بتایا ہے, تو ہم کیا جواب دیں گے اس کا, سوائے یہ کہ ہم نے سب سے سنا ہوا ہے. کوئی اوتھینٹک نہیں ہے. اب اپنے منہ سے جب ہم بات نکالیں ہم سوچیں کہ ہم کیا نکال رہے ہیں, کس کا ریفرنس ہے, کس نے کہی ہے, کیونکہ اتنا قرآن پڑھنے کے بعد, ان آیتوں کو سمجھنے کے بعد اب نہیں مناسب لگتا کہ یہ چیزیں ہم پھر آگے پہنچائیں, کیونکہ دیکھیں یہی ہے, اس پہ سورہ بنی اسرائیل آیت 36 کا ڈیٹیل ہی یہی ہے کہ وہ تمام اس طرح کی جو باتیں کی جاتی ہیں نا ان سے پوچھا جائے گا کہ کس نے کہی تھی, یہ کس نے کہا تھا. اس حوالے سے ضرور دیکھا کریں کہ جب ہم یہ فقہ شفنا والی آیت پڑھتے ہیں اور اتنا وہ پھونک رہے ہوتے ہیں آنکھوں پہ, تو یہ پیچھے سے دیکھیں پورے قیامت کے دن کا منظر ہے, اور باقاعدہ اس کے اندر ہے کہ وہ والا پردہ ہٹا دیا جائے گا اور وہ تمام حقائق, وہ ایمان بالغیب ہے جتنا ہے وہ پھر دکھے گا, اس وقت یہ چیزیں دکھیں گی. ابھی یہ سارا ایمان بالغیب چل رہا ہے, ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 23, ہاں اب آیت نمبر 23 دیکھیں, وقالا, اور کہے گا, کرینہ, اس کا ساتھی فرشتہ, ٹھیک ہے نا, کہے گا اس کا ساتھی فرشتہ, ہاذا, یہ ہے, ماں, یہ روز نامہ, یہ اعمال نامہ ہے, لدیہ, جو میرے پاس ہے, عتید, جو یہ تیار شدہ ہے, یہ یعنی تیار شدہ جو اعمال نامہ ہے یہ والا ہے, القیہ, حکم ہوگا, تم دونوں ڈال دو. اب وہ جو دو لے کر آئیں گے, یہ جو پیچھے آیت نمبر 21 میں تھا, ایک گواہ ہوگا کہ میرے سامنے اس نے یہ سارے کام کیے, اور ایک جو ہے وہ ہانکنے والا ہوگا. پھر کہا جائے گا ان لوگوں کو, ان دونوں کو, ہاں یہ آیت نمبر 24, الکیا, حکم ہوگا تم دونوں ڈال دو, فی جہنم میں, اس کو جہنم میں, کلّا, ہر کفارن, کافر, عنید, ہر سرکش کو, یہ جتنے وہ لوگ جنہوں نے سرکشی کی ہدایت کے باوجود, نصیحت کے باوجود, ٹھیک ہے, ان سب کو جہنم میں ڈال دو. منائل, منع کرنے والے کو, للخیری, بھلائی سے, معتدن, حد سے نکلنے والے کو, مریب, اور دین میں شک کرنے والے کو. اچھا ایک سیکنڈ, اس کے تو میں نے نا پوائنٹس لکھ لیے تھے, ایک منٹ, ہاں ٹھیک ہے, یہ ایک سیکنڈ, کیونکہ یہ دیکھیں بہت سارے پوائنٹس پیچھے آ رہے ہیں, بلکہ میں 26 پہ رکتی ہوں. الذی, وہ جس نے جعلا, بنا لیا تھا, مع اللہ, اللہ کے ساتھ, الہن, معبود, آخرہ, دوسرا, فالقیاہو, لہٰذا تم دونوں ڈال دو اس کو, فی عذاب شدید, نہایت سخت عذاب میں, ٹھیک ہے. اب 26 پہ رک جائیں, دیکھیں 26 سے یہ اگر ہم دیکھتے ہیں, دیکھیں جب کہا گیا کہ اس کو ڈال دو جہنم میں, تو اس کے 25 اور 26 میں پوائنٹس بھی آ گئے کہ ریزن کیا ہے اس کو ڈالنے کا. دیکھیں اس نے انکار کیا, نمبر 2 اس نے اللہ کی ناشکری کرنے والا بنا, نمبر 3 اس نے دوسروں کو بھلائی کی راہ سے روکا, ٹھیک ہے نا. نمبر 4 اپنے مال میں سے اللہ اور اس کے بندوں کا حقوق ادا نہیں کیے, اور اس کے حق ادا نہیں کیے, اور 5واں پھر معاملات میں وہ حد سے زیادہ گزرنے والا تھا. نمبر 6 پھر دین کی سچائیوں میں شک کرنے والا تھا, یعنی ایک بات بتائی جاتی تھی تو اس میں شک میں پڑا رہتا تھا. نمبر 7 دوسروں کے دلوں میں شکوک ڈالنے والا تھا. اچھا یہ دوسروں کے دلوں میں شکوک اور شبہ کیسے ڈالتے ہیں؟ دیکھیں خود جو نیگیٹو تھنکر ہوتا ہے نا, وہ پھر دوسرے کو بھی خراب کرتا ہے, خود وہ دوسرے کو بھی پھر اپنے ساتھ ملاتا ہے, دوسرے کا ایمان بھی پھر خراب کرتا ہے, یعنی دوسروں کے دلوں میں شکوک ڈالنے والا. پھر نمبر 8 کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا. تو ٹھیک ہے, یہ 20 جب ہم 25 26 پڑھتے ہیں تو اس میں ریزن بھی ہے سارا کہ یہ ہے شخص جو جہنم میں ڈالا گیا, کیونکہ ہدایت اور نصیحت کے باوجود بھی اس نے ناشکری کی اور اس نے یہ سارے غلط کام کیے. پھر ٹھیک ہے, پھر اس کو ڈالو اس نہایت عذاب شدید میں, نہایت سخت عذاب اس کو ڈالو پہ, ٹھیک ہے نا. یہاں یہ کلیئر ہو گیا. اب آج آیت نمبر 27 کی طرف. اب 27 دیکھیں کتنی اہم ہے. قالا, کہے گا, کرینہ, اس کا ساتھی شیطان. اب یہ دیکھیں یہ کون ہے, یہ بھی ساتھی شیطان ہے. اچھا یہ ساتھی شیطان کون ہے؟ یہ بھی اللہ ہی کے حکم سے ہے, اس کا کام ہے کہ بھئی یہ دنیا خوبصورت کر کے دکھائے, یہ دنیا کے وسوسے, یہ چیزیں ہمیں ڈالے, دوسروں کی برائیاں کرنا ہمارے دلوں میں ڈالے. اس کی ڈیوٹی ہے, یعنی اس شیطان کی یہی ڈیوٹی ہے کہ انسان کو اس کے
کہ یہ وسوسے ڈالے، ٹھیک ہے نا. کہے گا اس کا ساتھی شیطان، اسی ایک ہی شخص کا، یعنی یہ دو فرشتے بھی ہیں تو یہ شیطان بھی ہے جو ڈالتا ہے، جو دنیا خوبصورت کر کے دکھا رہا ہے اور جو دھوکے میں ڈالنا چاہ رہا ہے، تو اس کی ڈیوٹی یہی ہے، ٹھیک ہے نا. کہے گا اس کا ساتھی شیطان، ٹھیک ہے نا. ربنا، اے ہمارے رب، ما اطغیتہ، نہیں میں نے سرکش بنایا تھا اس کو، ولیکن لیکن کانا، یہ تو خود ہی تھا، فی دلال بعید، یہ خود ہی نہیں چاہتا تھا. دیکھیں وہ بھی، وہ جو لوگ کہتے ہیں نا یہ شیطان نے کیا، شیطان نے کیا، وہ قیامت کے دن شیطان بھی دیکھیں ہم سے کہے گا کہ یہ تو خود ہی گمراہی میں دور پڑا ہوا تھا، میں نے کیا، یہ تو خود ہی نہیں اس طرف آنا چاہ رہا تھا. اب آپ یہ دیکھیں ذرا کہ جو وہ جس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے وہ خود ہمارے اگینسٹ ہو جائے گا، وہ کہے گا میں نے تھوڑی اس کو سرکش بنایا، یہ تو خود ہی گمراہی میں بہت ہی دور نکلا ہوا تھا. آیت نمبر 28 دیکھیں. قال، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا لا تختصموا، اب میرے سامنے مت جھگڑو، نہ تم جھگڑا کرو، لدیا، میرے پاس، وقد، حالانکہ تحقیق، قدمت، میں پہلے بھیج چکا تھا، علیکم، تمہاری طرف، بالوعید، اپنے انبیاء کی زبانی. یہ رائٹ آپ لوگوں نے دیکھا نا کہ یہ جو امتحان ہے یہ آسان کر دیا جاتا ہے کہ انبیاء اور رسول بھیج دیے جاتے ہیں، یہ کتابیں بھی جاتی ہیں پوری، بتا دیا جاتا ہے کہ بھی اچھے کام کرو گے تو یہ ہوگا، برے کرو گے تو پھر یہ عذاب ہوگا، پھر ہوگا، پھر دیکھیں پھر ہوگا. پھر جب ہم اس دن اپنی حرکتوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالے جائیں گے تو پھر دیکھیں اللہ غنی بھی ہے، پھر اللہ بے پرواہ ہوگا، کیونکہ اس وقت تمام ذرائع، تمام پوری ہدایت اور ذکر اس وقت موجود ہے. تو ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اب تم میرے سامنے جھگڑو مت، ٹھیک ہے، میں نے تو وقد قدمت، حالانکہ تحقیق میں تو بھیج چکا تھا تمہاری طرف انبیاء کی زبانی وعید، تمہیں سب وارننگ سب پتا دی، ٹھیک ہے نا. اچھا آگے دیکھیں 29. ما یبدل، نہیں تبدیل کی جاتی، قول بات، لدیہ، میرے ہاں، وما انا، نہیں ہوں میں، بظلام، ذرا بھی ظلم کرنے والا، للعبید، اپنے بندوں پر. یہ بہت اہم آیات ہیں، ان کو آپ لوگ بار بار پڑھیں اور دیکھیں. یہی ہے کہ جب کوئی شیطانی وسوسہ ہے تب فوراً انسان لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے کہ یہ آج ہم جتنی نیکیاں کر رہے ہیں یہ بھی ہماری اللہ کی توفیق سے ہیں. اگر آج ہم گناہوں میں بچے ہوئے، اس میں ہمارا کوئی اس میں عمل دخل نہیں ہے، یہ اللہ ہی کی توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں گناہوں سے بچا کے رکھا ہوا ہے. رائٹ. آیت نمبر 30. یوم، یاد کرو جس دن، نقول، ہم کہیں گے، لی جہنم، جہنم سے، حل تلاتی، حلم تلاتی، کیا تو بھر گئی ہے، وتقول، وہ کہے گی، حل میں مزید، کیا ابھی کچھ مزید ہے. آیت نمبر 31. وہ ازلفتی، اور قریب کی جائے گی، جنت، جنت، للمتقین، متقی لوگوں کے لیے، غیر بعید، جبکہ وہ دور نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. آیت نمبر 32. ہاذا، کہا جائے گا یہ ہے، ہاذا یعنی کہا جائے گا یہ ہے، ماں وہ جس کا، تو ادونا، تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا، لکل اواب حفیظ، ہر خوب رجوع کرنے والا، اللہ کے حکم پہ خوب رجوع کرنے والا اور بہت حفاظت کرنے والے کو. اچھا یہ جو ہے آیت نمبر 32 اس کا بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. پہلے جو ہم نے صحیح ہے نا، آپ لوگوں نے لکھ لیا ہے نا، 25 26 میں جو جہنم میں ڈالا جائے گا اس کی کوالٹیز تھیں کہ بھئی ٹھیک ہے، اس کو بھی کیونکہ اس نے انکار کیا، اس نے اللہ کی ناشکری کی، تو یہ تمام یہ وہ غلط کام اس نے کیے ہیں جس کی وجہ سے یہ جائے گا. ٹھیک ہے. وہ اس کی وجوہات ہم نے اس کے وہ جو پوائنٹس پڑھے کہ بھئی یہ اس کے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ منع کرنے والا تھا، بھلائی سے روکنے والا تھا، دین میں شک کرنے والا تھا، تو 26 میں اس کا انجام آ گیا. اب یہ جو کون ہے، اب یہ جو جنت میں داخل ہونے والے لوگ ہیں یہ کون ہے، لکلی اواب حفیظ ہے، یہ بہت زیادہ رجوع کرنے والے ہیں. اچھا اس کے بھی تھوڑے سے میں نے پوائنٹس لکھے ہیں کہ ایسا شخص جس نے نافرمانی اور خواہشات نفس کی پیروی کا رستہ چھوڑ دیا ہو اور وہ اللہ کی اطاعت کا رستہ اس نے اختیار کر لیا. ٹھیک ہے نا. وہ ہر چیز میں دیکھے گا کہ میرے اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کو کیا حکم دیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اس کا رستہ اختیار کرے گا. اچھا ہر وہ اس چیز کو اختیار کرے گا جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہوگی. ٹھیک ہے. اور اگر اس سے غلطی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اواب حفیظ ہے، اب اواب ہے رجوع کرنا، اب غلطی، انسان خطا کا پتلا، غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً وہ توبہ کرے گا، فوراً وہ اپنی غلطی ریئلائز کر لے گا اور توبہ کرے گا اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرے گا، کثرت سے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کون ہے، اواب حفیظ ہے، بہت خوب رجوع کرنے والا اللہ کے حکم کا اور حفاظت کرنے والا. آیت نمبر 33. من جو خشیہ، ڈر گیا، رحمان سے، بالغیبی، بن دیکھے، وجاء، اور وہ آیا، بقلب منیب، پھر وہی والی بات ہے کہ ایسا دل جو بہت رجوع کرنے والا ہو. ٹھیک ہے نا. اچھا.
हाँ, आगे देखें आयत नंबर 34 उदखुलूहा, और कहा जाएगा कि तुम दाखिल हो जाओ इस जन्नत में बिसलामिन, सलामती के साथ, ठीक है। ज़ालिका, यही है यौमुल खुलूद, ये दिन है हमेशा रहने का। क्यों अब हमेशा रहने का क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम अब जिस दुनिया में हैं, यहाँ पर तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों इस तरह ही है, यहाँ पर तो मौत आनी है, ठीक है ना। वो कौन सी है 34 के यौमुल खुलूद है, ऐसा दिन जो हमेशा रहने का है। आयत नंबर 35 लहुम, इनके लिए होगा माँ जो कुछ यशाऊना वो चाहेंगे, फीहा इसमें, वलदैना और हमारे पास मजीद, मजीद होगा। अच्छा यहाँ पे आप लोग जरूर सूरह सिजदा 17 लिखें, सूरह सिजदा 17, ठीक है ना। अच्छा अभी शायद कभी देखें कि वहां वो होगा जो वो चाहेंगे, ठीक है ना। हर उस चीज की जो इंसान ख्वाहिश करेगा वहां वो होगी, फीहा इसमें, वलदैना और हमारे पास मजीद, मजीद भी होगा। अच्छा मजीद में आप लोग सूरह कहफ 28 लिखें, सूरह कहफ 28, ठीक है ना। अच्छा सूरह कहफ 28 जो हम पढ़ कर आए हैं उसमें यही है कि बाज लोग जो होंगे उनकी ख्वाहिश क्या होगी कि वो अल्लाह का दीदार चाहेंगे, ठीक है ना। वो अल्लाह का चेहरा चाहेंगे, यूरिदून वजहहू, ठीक है, सिर्फ अल्लाह की जात, अल्लाह की रजा के तालिब होंगे। ये हो गया सूरह कहफ 28। और सिजदा 17 भी जरूर आप लोग लिखें, सूरह सिजदा 17, सूरह सिजदा 17 जो है उसकी मैं आयत पढ़ रही हूँ। बस कोई जान ये नहीं जानती कि अहले जन्नत की आंखों की ठंडक के लिए क्या कुछ छुपा के रखा गया है, ठीक है। और यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है सही बुखारी की, वो भी हम पढ़ लेते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मैंने अपने सालेह बंदों के लिए जन्नत में वो कुछ तैयार कर रखा है जो ना किसी आंख ने देखा, ना किसी कान ने सुना, न किसी इंसान के दिल में उसका गुमान ही गुजरा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम चाहो तो ये आयत पढ़ लो, कौन सी, सूरह सिजदा 17, बस कोई जान नहीं जानती कि अहले जन्नत की आंखों की ठंडक के लिए क्या कुछ छुपा के रखा गया है, ठीक है। तो ये मजीद में ये सारा आ जाता है, ठीक है। आयत नंबर 36, वो कम और कितनी ही अहलकना हमने हलाक कर दी, कबलहुम इनसे पहले, मिन करनिन कौमें, हुम वो अशद्दु ज्यादा सख्त थी, मिनहुम इनसे, बत्शन किसमें, कुव्वत में, फनक्कबू फिर वो चले फिरे। अच्छा नकब जो है देखें, नकब किसको कहते हैं, नकब हम यही कहते हैं ना, नकब लगाना, यानी दीवार में सुराख करना, नकब लगाना। तो ये कैसे लोगों का जिक्र आ रहा है, हमने हलाक किया उन कौमों को जो कि ताकत में भी थी, कुव्वत में भी थी, और क्या था, फनक्कबू, वो जमीन पे नकब, यानी जमीन को कहते हैं नहीं, जैसे फतह करते, शहर पे शहर, मुल्क पे मुल्क फतह करते चले जाना, ये इस तरह से है फनक्कबू, कि उन इतनी ताकत थी कि वो चले फिरे फिल बिलादी, शहरों में। अब इसको क्या है, मीन कोई मही, फिर कोई भागने वाली जगह, यानी वहां तक तो गए, लेकिन जब पकड़ में आए तो कोई भाग जगह नहीं थी उनके पास। लेकिन कैसे थे, कुव्वत में भी ज्यादा थे और और ताकत, इसके अलावा कहीं वो भागने की उनके पास कोई जगह नहीं थी, ठीक है ना। आयत नंबर 37, इन्ना बिलाशुबा फी जालिका, इसमें लजिक्रा, अलबत्ता नसीहत है, याद दहानी है, लिमन इस शख्स के लिए, काना हो लहू इसके लिए, कल्बुन खास दिल, ओ या फिर अलका वो लगाए, समा कान को, वह हुआ शहीद जबकि वो हाजिर दमाग हो, ठीक है ना। कि जब कोई नसीहत की जा रही हो तो उसे गौर से सुनो, यानी ऐसी नसीहत फिर हो तो उसका दिल और उसके कान हाजिर हो, वो इस बात को लाइट ना ले ले। ये जो अक्सर होता है ना, लोग एक्सप्रेशन से पता चल रहा होता है, वो जमाइयाँ लेने शुरू हो जाते हैं, नहीं तो आराम से सुनेंगे नहीं और टॉपिक चेंज करेंगे। जबकि यहाँ क्या नसीहत की जा रही है कि जब नसीहत किए जाए तो तुम्हारा दिल खास कर उधर हो और तुम्हारे कान भी हाजिर हो, ठीक है ना, हाजिर हो, दिलो दिमाग को हाजिर करके इन चीजों को सुनो और ये नसीहत हासिल करो। आयत नंबर 38, वलकद अलबत्ता तहकीक खलकना हमने पैदा किया समावाती आसमानों को, वल अर्द और जमीन को, वमा और जो कुछ बेनहुमा इन दोनों के दरमियान में है, फी सित्तती अय्याम 6 दिनों में, वमा और नहीं मस्सना छुआ हमें, मिल लगूब किसी किस्म की थकावट ने हमें नहीं छुआ। अच्छा अब ये जो है ना 38 आयत, 38 पे आप लोग जरा गौर से देखें। अब इसका अगर मैं बामुहावरा तर्जुमा करती हूँ कि और हमने आसमानों और जमीन को और जो कुछ इनके माबेन है उसको पैदा किया 6 दिनों में, और हम पर कोई इसकी थकान तारी नहीं हुई। अब इसको आप लोग जरा गौर से देखें, यहाँ डॉक्टर इसरार की राय के मुताबिक है कि ये जो बात आई है ना यहाँ पर, ये जो है ये यहूदियों के बारे में, तौरात में यहूदियों ने ये आयत को इस तरह से क्योंकि तहरीफ कर दी थी ना, तो उन्होंने इसको इस तरह से बयान किया कि अल्लाह ताला ने 6 दिनों में जमीन और आसमान को पैदा किया और 7वें दिन आराम किया अपनी थकान दूर करने के लिए।
آپ لوگ سن رہے ہیں نا غور سے کہ یہ آیت، یہ قرآن تو بعد میں نازل ہوا ہے، تحریف تو پہلے ہو چکی تھی نا. اور یہ بھی آپ لوگ یاد رکھیں، بہت دفعہ یہ ریپیٹ ہو چکا ہے کہ تحریف کب کیوں ہوئی. جو اوریجنل تورات تھی وہ بخت نصر کے دور میں، جو اوریجنل تورات تھی جو تختیوں کے فارم میں، وہ بخت نصر کے دور میں جو پہلا ٹیمپل جب گرا ہے تو وہ ان کے پاس نہیں تھی. اس کے بعد یہ تحریف شدہ ہے جو کہ انسانی دماغ کے لحاظ سے ذہنوں میں جو مرتب کی گئی ہے. تو اس میں یہودیوں نے تورات میں یہ لائن اس طرح سے لکھ ڈالی تھی کہ 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کیا، تیار پیدا کیا، اور 7ویں دن تھکن اتارنے کے لیے، تھکن دور کرنے کے لیے 7ویں دن آرام کیا. اچھا، پھر اس کے بعد مزید ڈاکٹر سرار کی رائے کے مطابق یہاں پر جو ویکینڈز کے تصور ہیں وہ یہودیوں نے اس آیت سے لے لیے، جو ان کے ہاں تحریف شدہ ہے. ان کے ہاں غور سے سنیں، ان کے ہاں تحریف شدہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ ویکینڈ کا تصور اس آیت سے کر کے اپنے ہاں مرتب کر لی. اب قرآن تو اس کے بعد پھر جب نازل ہوتا ہے تو قرآن میں یہ آیت اس بات کی نفی کرتی ہے، رائٹ. جو یہودیوں کے پاس وہ آیت ہے جو کہ تحریف شدہ ہے، تو اس میں اس کی نفی ہے. اب اس کو دیکھیں کہ ہم نے پیدا کیا زمین و آسمان کو جو کچھ اس کے درمیان میں ہے 6 دنوں میں، اور نہیں چھوا ہمیں کسی قسم کی تھکاوٹ نے. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اسلام میں اس چھٹیوں کا کوئی تصور نہیں ہے. یہ اسلام میں کوئی ویکینڈز نہیں ہے. اسلام آپ کو تھرو آؤٹ ہر دن کی محنت کا کہتا ہے. یہ ویکینڈز کے تصور جو ہیں یہ یہودیوں نے ڈالے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 39، فصبر، آپ صبر کریں، اس پر، ما جو یقولون وہ کہتے ہیں، وسبح اور تسبیح کریں، بحمد ربک اپنے رب کی حمد کے ساتھ، قبل پہلے طلوع الشمس سے، تو طلوع الشمس سے پہلے فجر کی نماز، وقبل الغروبی اور غروب سے پہلے عصر کی نماز. اب پھر وہی اسٹارٹنگ ذہن میں رکھیں جو ابتدائی دور کی یہ ہے سورت، تو اس میں باقاعدہ 5 نمازوں کا تو نہیں ہے، لیکن اس وقت کے لحاظ سے اب یہ حکم ہے کہ بھئی قبل طلوع الشمس سے پہلے بھی جو ہیں اس میں بھی اللہ کی حمد اور تسبیح بیان کرو، اور قبل غروبی اور غروب ہونے سے پہلے یعنی عصر کے وقت کی، اس میں بھی اللہ کی حمد اور تسبیح بیان کرو، ٹھیک ہے نا. وَمِنَ اللَّيْلِ اور رات کا کچھ حصہ، فَسَبِّحُوا آپ تسبیح کریں اس کی، وَأَدْبَارَ السُّجُودِ اور سجود نمازوں کے بعد میں بھی. اچھا، نمازوں کے بعد جو تسبیح کا ذکر ہے یہ وہی ہے جسے تسبیح فاطمہ کہتے ہیں. یہ 33 ٹائم سبحان اللہ، اور 33 ٹائم الحمدللہ، اور 33 ٹائم اللہ اکبر، کیونکہ یہ باقاعدہ ہے کہ کچھ حصہ رات میں پھر آپ تسبیح کریں اس کی سجود نمازوں کے بعد میں، ٹھیک ہے. وَأَدْبَارَ السُّجُودِ آیت نمبر 41، وَاسْتَمِعْ اور توجہ سے سنیے، یوم جس دن، ینادی ندا دے گا، منادی کرنے والا، من مکان قریب بہت قریب سی جگہ سے. تو یہ کون سا ہے؟ یہ وہ جو دوسرا سور ہے پھونکا جائے گا، ٹھیک ہے نا. پہلا سور جس میں تمام کائنات، تمام سا ہے نا، جس میں ہم کہتے ہیں کہ یہ زمین کے تمام فلکیات جو آپس میں ٹکرائیں گے، تو پہلا سور تو وہ ہے. یہ دوسرے سور کا ذکر ہے، ٹھیک ہے. آیت 41 میں دوسرا سور ہے. توجہ سے سنیے، جس دن ندا دے گا ایک منادی کرنے والا قریب ترین جگہ سے، یعنی اس وقت واللہ عالم کے، یہ دیکھیں یہ اللہ کے دنوں میں سے نا، یہ ایام اللہ ہی ہے کہ یہ بھی ایک دن آنا ہے. تو یہ جو قریب سے ہے کہ ممکن ہے کہ وہ آواز اس وقت محسوس ہو کہ وہ قریب سے آ رہی ہے، ٹھیک ہے. یوم جس دن، یسمعون سنیں گے، صیحۃ ایک چیخ کو، وہی دوسرا سور پھونکا جائے گا، بالحق کی حقیقت، حق کے ساتھ، ذالک یہی ہوگا یوم الخروج، یہ جو دوسرا نفقہ ہے یہ پھر کو ہے جس میں سے قبروں سے نکلیں گے، قبروں سے نکلنے کا ہوگا. انا بلا شبہ، نحنو بلا شبہ ہم ہی، نحیی زندہ کرتے ہیں، ونمیتو ہم مارتے ہیں، والینا اور ہماری ہی طرف سب کو مسیر واپسی ہے. آیت نمبر 44، یوم جس دن، تشققو پھٹے گی، ارض زمین، انہم ان پر سے، سراعن اس حال میں کہ وہ دوڑتے ہوں گے، ذالک یہ، حشر جمع کرنا ہے، علینا ہم پر، یسیر یعنی ہمارے لیے یہ سب کچھ بہت ہی آسان ہے. نحنو ہم، عالمو خوب جانتے ہیں، بما اس کو، یقولون جو وہ مشرک باتیں کرتے ہیں یا مشرک کہتے ہیں، وما اور نہیں ہے، انت آپ، علیہم ان پر، بھی جبار پہ تو رک جا کریں، یہ آپ کا کوئی معاملہ ان پہ زبردستی کرنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کا کیا کام ہے یہ آگے ہے. فذکر لہٰذا آپ نصیحت کریں، بالقرآنی بڑا اہم نقطہ ہے. دیکھیں کسی کو بھی نصیحت کرنی ہے نا، کیسے ہماری شیلفز ہوتی ہیں اس میں کتنی کتابیں ہوتی ہیں، لیکن یہاں کیا بات ہے، فذکر بالقرآن، آپ نصیحت کرتے رہیے اس قرآن کے ذریعے سے، یعنی اس قرآن کے ذریعے سے، اسی کی تبشیر، اسی سے ہی ڈرائیں، اسی سے ہی خوشخبریاں دے، اسی سے ہی آخرت کا تمام جو نصیحت ہے وہ کس سے کرنی ہے، لہٰذا آپ نصیحت کرتے رہیں بالقرآنی، اس قرآن کے ذریعے سے. من اس شخص کو جو، یخافو ڈرتا ہے، وعید میری وعید سے ڈرتا ہے، رائٹ.
یہ یہاں یہ کمپلیٹ ہوتی ہے سورت. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. کسی مسلمان کے اسلام کی خوبی حسن یہ بھی ہے کہ وہ ہر اس کام کو چھوڑ دے جس کا اس کو کوئی فائدہ نہیں. یعنی دنیا کا وقت یا تو لگے دنیاوی ضرورت کوئی پوری کرنے کے لیے، وہ بھی ظاہر بات تو تقاضا ہے، زندگی کے تقاضے ہیں پورے کرنے میں، یہ ایک مصرف ہے، جائز مصرف ہے، صحیح مصرف ہے. اور یا پھر اس کے ذریعے سے آخرت کمائی جائے. یوں سمجھنا کہ وقت کوئی بیکار اور فضول چیز ہے. بیسٹ ٹائم جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ لفظ استعمال ہوتا ہے، وقت گزاری کا مشغلہ ہے جی، ذرا وقت گزاری کے لیے، کچھ تفریح کے لیے، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اگر آخرت کا یقین. تو اسی حوالے سے اگر آخرت کا یقین ہے تو ظاہر بات ہے کون چاہے گا کہ میری اولاد جہنم میں ڈالی جائے؟ کون چاہے گا؟ کون چاہے گا کہ میرا بھائی جہنم میں ڈالا جائے؟ وہ تو پھر اس کے بعد انسان کے ساری صلاحیتیں، ساری قوتیں، ساری توانائیاں اس میں صرف ہوں گی کہ جتنوں کو بچا لوں، بچا سکوں بچا لوں. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ آگ کا ایک الاؤ ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہا اور تم اس میں گر پڑنا چاہتے ہو، اور میں تمہارے کپڑے پکڑ پکڑ کر گھسیٹ رہا ہوں. اس کی میں مثال واضح طور پہ دیا کرتا ہوں. فرض کیجئے کہ آپ کہیں سڑک کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ آگے سڑک کھلی ہوئی ہے، ٹیلی فون والوں نے یا سوئی گیس والوں نے یا کسی اور نے سڑک کھلی ہوئی ہے، گڑھا ہے آگے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک نابینا آدمی جا رہا ہے، اسے تو معلوم نہیں، وہ اپنے معمول کے مطابق اس راستے سے گزرا کرتا تھا، اسے کیا پتا کہ آج سڑک کھلی ہوئی ہے، وہ بڑھے گا. آپ چلا کر کہیں گے تو خدا کے بندے ذرا بچو، آگے جو ہے گڑھا ہے. اب فرض کیجئے وہ بہرا بھی ہے، اس نے سنی نہیں بات، تو معلوم ہوا کہ وہ تو کنارے پر پہنچ گیا، اب گر پڑے گا فوراً، تو آپ دوڑ کر اس کے کپڑے پکڑیں گے اور کپڑوں سے اس کو پکڑ کر بچائیں گے. یہی لفظ استعمال کیا حضور نے، میں تمہارے کپڑے پکڑ پکڑ کر تمہیں بچا رہا ہوں، گھسیٹ رہا ہوں. اس حوالے سے انسان کا پھر زندگی کے اندر یہ ویلیوز کا معاملہ ہے کہ آپ کی اقدار کیا ہے، آپ نے کس چیز کو کتنی اہمیت دی ہے، آپ کے نزدیک کس چیز کی کتنی قدر و قیمت ہے. تو یہ چیز در حقیقت جو کچھ آپ نے اپنے لیے پسند کی ہے، اگر آپ اپنے لیے جنت پسند کرتے ہیں تو آپ اپنے بھائی کے لیے بھی جنت پسند کیجیے جس سے بھی آپ کا تعلق ہے. اور وہ چیز جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہو کر پوری نوع انسانی تک پھیل جانا چاہیے. چنانچہ یہی وہ ہے بات جو کہی گئی ہے قرآن میں حضور کے بارے میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. حضور کا یہ دائرہ جو ہے تمام انسانوں تک، اگرچہ لفظی ترجمہ ہوتا ہے تمام جہانوں تک. یہ اس سے مراد کیا ہے؟ بعض اوقات عربی زبان میں ظرف کی جمع بول کر مظروف کی جمع مراد ہوتی ہے. عالمین یعنی اس عالم میں رہنے والے سب لوگ، تمام قومیں، تمام اقوام، ان سب کے لیے رحمت ہے. یہ رحمت جو ہے اس کا کوئی عکس یہ صاحب ایمان کی شخصیت کے اندر ہی پیدا ہو جانا چاہیے اگر حقیقی اور واقعی اور اصلی اور قلبی یقین والا ایمان حاصل ہے. کسی